آقا کے ذکر کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، حضور کے ذکر کی رونقیں آپ کو گھر گھر میں گلی گلی میں ملتی ہیں۔ 12 ربیع الاول آتا ہے تو یہ جھنڈیاں لگ جاتی ہیں، جھنڈے لگتے ہیں، گھر سجائے جاتے ہیں، گلیاں سجائی جاتی ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یار حضور دنیا میں آج تو نہیں آئے، اور ہم بھی کہتے ہیں کہ یقیناً حضور یہ جو منگل گزری ہے اس منگل کو تو حضور دنیا میں نہیں آئے۔ حضور تو 1400 سال پہلے دنیا میں آئے تھے، تو لوگ ہمیں کہتے ہیں پھر 1400 سال بعد بھی تم خوشی تو ایسے مناتے ہو جیسے آج حضور دنیا میں آئے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں یار بات یہ ہے کہ قرآن پڑھو نا، تو قرآن کہتا ہے کہ لیلۃ القدر وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ لیلۃ القدر وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، تو قرآن تو 1400 سال پہلے نازل کر دیا گیا تھا، لیکن کیا ہے برکتیں ہر سال نازل ہوتی ہیں، برکتیں ہر سال نازل ہوتی ہیں۔ اسی طرح کملی والا دنیا میں آیا تو 1400 سال پہلے تھا، لیکن برکتیں بھی ہر سال نازل ہوتی ہیں۔ بھائی جان یا تو پھر دیکھ لیں، میں بھی دیکھتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جشن عید میلاد النبی۔ زیوکار احباب ہمارے معزز مہمان جناب پروفیسر علامہ ڈاکٹر محمد سلمان مصباحی صاحب تشریف لے آئے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں۔ میں تمام دوستوں سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف رکھیے اپنی اپنی جگہوں پہ، تمام دوست اپنی اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں۔ بیٹھ جائیں بیٹا، بیٹھ جائیں، تمام دوست بیٹھ جائیں۔ بغیر کسی تاخیر کے قبلہ ڈاکٹر صاحب کے مائک سپرد کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ ماشاءاللہ جی ٹھیک ہو گیا جی، چلیں جی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم، يا أكرم الخلق ما لمن نلوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر ما مضى یا واسع الکرم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ زیادہ نہیں جی، صرف ایک بار، اور وہ بھی محبت کے ساتھ۔ آپ محبت کو سمجھتے ہیں نا؟ محبت کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ بڑا چیخ کے پڑھیں، محبت کا مطلب ہوتا ہے آپ محبت سے پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ اور کسی محبت والے نے کہا تھا، اس میں اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اس میں یار کو، اس میں اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اس میں یار کو، اسی لیے میں یار ہی کے نام کامل ہوا، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ نام مبارک ہے جی، قربان جاؤں۔ یہ آپ درخت دیکھ رہے ہیں نا، یہ ہمارے درخت ہیں، لیکن حضرت آدم علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنہوں نے جنت میں وقت گزارا،
آپ فرماتے میں نے دیکھا جو جنت کے درخت ہیں نا ان کے پتوں پہ بھی محمد لکھا ہوا ہے. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام فرماتے ہیں، فرماتے میں نے دیکھا جو جنت کی حوریں ہیں نا ان کی پیشانیوں پہ بھی محمد لکھا ہوا ہے. اسم اعظم ہی سمجھتا ہوں میں اسم یار کو، اسی لیے میں یار ہی کے نام کا عامل ہوا ہے. محمد محمد میں کہتا رہا، محمد محمد میں کہتا رہا، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. محمد محمد میں کہتا رہا، نور کے موتیوں کی لڑی بن گئی. آیتوں سے ملاتا رہا میں آیتیں، پھر جو دیکھا تو نعت نبی بن گئی. ٹھیک ہے جی، ایک بار زیادہ نہیں، ایک بار. لیکن جی تھی ایک بار بھی پڑھ چھڑے نا جی میں پڑھنا چاہیے تو پھر میں قربان جاؤں، یہ ایک بار ہی رنگ لگا دے گا. صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ علیکہ واصحابکہ یا سیدی یا نور. ٹھیک ہے جی، اب بس جب بھی پڑھا کریں بس ہی پڑھا کریں. میں اب تھوڑا وقت بھی تھوڑا کلوز ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو چھوٹے چھوٹے نام ہیں نا یہ چھوٹے چھوٹے ہی ہیں، ہم نے بڑے بڑے کر دیے ہیں. بڑا انہیں کا ہی ہے یا جن کو وہ بڑا کرتے ہیں، باقی ہم نے بڑے کر دیے. باقی یہ چھوٹے چھوٹے نام حضرت جی بڑا کام کرتے ہیں. میں ایک دفعہ نا شاید آپ میں سے بھی کبھی کسی کو وہاں جانے کا اتفاق ہوا ہو، آپ اٹک جائیں نا اور اب آگے آپ نے اٹک سے جھونڈ جانا ہے یا اٹک سے آپ نے حضرت آگے چورا شریف جانا ہے، تو پھر اس کے لیے دو راستے ہیں. ایک تو آپ کو واپس آنا پڑے گا ترنول، ٹھیک ہے جی، وہ تھوڑا لمبا ہے لیکن ہے آسان. دوسرا ایک راستہ ہے شارٹ کٹ ہے، لیکن وہ آپ کو نا ایک پہاڑی پہ سے گزرنا پڑے گا، لیکن کیونکہ اس پہ زگ زیگ بہت زیادہ ہیں، ہر ڈرائیور کا کام نہیں اس پہ گاڑی چلانا. اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں آرمی کے کچھ حساس معاملات بھی ہیں، پھر وہ ایکسٹرا چیکنگ کرتے ہیں. اب یہاں سیالکوٹ کینٹ جائیں یا جو بھی آپ کو کینٹ نزدیک لگتا ہے وہاں صرف آئی ڈی کارڈ دیکھنے پہ اکتفا کرتے ہیں. لیکن وہاں آئی ڈی کارڈ بھی آپ کو بھی ٹوٹل، آپ کی گاڑی کو بھی نیچے سے، گاڑی کی ڈکی بھی، پھر اینڈ پہ وہ آپ کو ایک چھوٹی سی پاس کہہ لیں آپ اس کو، اس پہ آپ کا نام، آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر اور آپ کی گاڑی کا نمبر لکھا جائے گا. پھر آپ کو اس پہاڑی پہ ٹریول کرنے کی اجازت ملے گی. میں آج تک 2 بار گیا ہوں. پہلی بار جب گیا اتنی بڑی پگ تھی، اتنی بڑی مونچھیں تھیں، داڑھی بھی اتنی تھی، بذرا بال سفید کم تھے. 1.5-2 سال پہلے گیا. اسی طرح تلاشی لی انہوں نے میری، انہوں نے کہا جی ہماری مجبوری ہے، آپ ہم دیکھتے ہیں یہ ہے لیکن ہماری مجبوری ہے کیونکہ کیمرہ لگا ہوا ہے، ہم نے تلاشی لینی ہے. میں ٹھیک ہو گیا جی. یہ دوسری بار نا حضرت جی میں یہ پھر جون میں گیا. اس دفعہ پروگرام ہی آرمی کا تھا. ہم برہان انٹرچینج سے نیچے اترے تو پہلے آرمی کی گاڑی کھڑی تھی، وہ آگے لگ گئی، ہم پیچھے پیچھے چل پڑے. جب وہی جگہ آئی نا جتنے وہ کہتا ہے جی کیمرے بھی لگے ہیں، تلاشی مجبوری ہے ساڑی. وہ جو آگے تھا نا اگلی گاڑی پہ بندہ، اس نے اتر کے کہا کہ حضرت فلاں کے مہمان ہیں، اب کیمرہ لگا میں فلاں کا نام نہیں لوں گا. سارا قانون ہی بدل گیا. تلاشی نہیں ہوئی، ڈکی نہیں ویکھی، سارا کچھ ہی نہیں ویکھیا. میں نے وہاں بیٹھے سیکھا. میں نے کہا مولوی سلیمان جی کہ بندے دا نا اینا کام کردا ہے تو پھر انہاں دا نا کی کردا ہے گا. اگر ایک بندے کا نام اتنا کام کرتا ہے تو قربان جاؤں پھر ان کا نام مبارک کیا کرتا ہوگا. اس لیے حضرت یقین سے لیا کرو. ہاں سارا کچھ ہی ہے بھائی، یقین نہیں ہے. بہت کچھ کرتا ہے یہ نام مبارک، بہت کچھ کر جاتا ہے. صرف شرط یہ ہے کہ یقین ہو. کیونکہ اقبال تو اپنی شاعری میں یہی روتے رہے بار بار. آپ کہتے ہیں یقین مثل خلیل آتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، اے تہذیب حاضر کے گرفتار موت سے بدتر ہے بے یقینی. حضرت ہیں ہاں جی، یہ وہی نام مبارک ہے جن کے لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. جی اب بڑے اچھے لوگ بیٹھے ہیں جی، میں نہ 1 میں نہ میں 11 میں. حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام جن کے لیے اللہ قرآن میں خود کہتے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، یہ میرے خلیفہ ہیں. سجدہ کروایا گیا ہے جی، سارے جتنے بھی ملائک تھے سب نے سجدہ کیا. قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. ان کو یہ کہہ کے چپ کروایا گا قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جب میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہیں، تم نہیں جانتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو
تو سب سے پہلے جی نبی حضرت آدم علیہ السلام جو زمین پہ آئے، باقی تو ہمارے نبی اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جتنی بھی اولادیں ہوئی نا وہ جوڑا جوڑا ہوئی، پھر وہ جوڑے کا ایک جوڑے کا پھر دوسرے جوڑے سے نکاح کر دیا جاتا تھا۔ لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کا نور جو حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک پیشانی پہ چمکتا تھا، کیونکہ اب اس نے آگے جانا تھا، کنورٹ ہونا تھا، پھر اس نور کے لیے جو آگے آئے وہ تھے حضرت شیس علیہ السلام۔ اور شیس علیہ السلام اولاد آدم علیہ السلام میں وہ واحد ہیں جو اکیلے پیدا ہوئے، اب جوڑا پیدا نہیں ہوا، کیونکہ ان میں حضور کا نور آنا تھا۔ پھر وہ نور حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت شیس علیہ السلام میں ہے، کیونکہ اللہ عالم ارواح میں پہلے سارے انبیاء سے حد لے چکے تھے، وہ آ رہے ہیں، وہ جب آئیں لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، اس لیے جتنے بھی انبیاء آئے وہ سارے اپنی امت کو کہتے رہے وہ آ رہے ہیں، وہ آنے والے ہیں، اور اگر وہ آ جائیں تو پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ٹھیک ہے جی، حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام نے حضرت شیس علیہ السلام کو بھی کہا، اور اتنی بار کہا۔ ایک بار حضرت شیس علیہ السلام ہی سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام اب فرما رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، وہ آنے والے ہیں، تو ظاہر ہے آئیں گے تو آپ کی اولاد میں سے نا، تو یہ تو بتائیں کہ شان آپ کی زیادہ ہے کہ ان کی زیادہ ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں آ رہے ہیں، آنے والے ہیں، راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم تو محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ آ رہے ہیں، وہ آنے والے ہیں، تو ظاہر آئیں گے تو آپ کی اولاد میں سے نا، تو مقام آپ کا زیادہ ہے، مرتبہ آپ کا زیادہ ہے، شان آپ کی زیادہ ہے کہ وہ جو آ رہے ہیں ان کی۔ تو لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام اس سوال پہ خاموش رہے، سوال پھر کیا گیا، اب پھر خاموش رہے، سوال جب تیسری بار کیا گیا نا پھر حضرت آدم علیہ السلام بولے، آپ نے فرمایا میرے بیٹے شیس تو پوچھتا ہے کہ شان میری زیادہ ہے کہ ان کی؟ سن، ارے ان کا مقام تو یہ ہے، اگر وہ نہ ہوتے نہ تو ہوتا نہ میں ہوتا ہے، یہ سارا کچھ انہی کے ہونے سے ہے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، حضرت یہ سارا کچھ ہونا، یہ سب کچھ انہی کے ہونے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے حضرت جی آپ جتنی محبت سے درود پڑھیں گے نا اتنا ہی کرم ہوگا، اتنا ہی لیکن شرط یہ ہے کہ پڑھنا محبت سے ہے۔ میرے حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ، آپ کو پتہ ہے بزرگوں کے صوفیوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں، اب فرمایا کرتے تھے بیلیا کم از کم روز ایک چٹھی سے مدینہ پاک بھیجیا کرنا ہے، چٹھی تو مراد ہے درود پاک۔ اب وہ درود پاک جو یہ درخت کو دیکھ کے خارج کرتے ہوئے ایسے ایسے کر کے پڑھا جائے گا وہ کچھ اور ہے، لیکن حضرت جو آنکھیں بند کر کے پوری توجہ سے پڑھا جائے گا وہ کچھ اور ہے، اور اکھاں والا پڑھنا، دوجا نہیں پڑھنا کوئی۔ اب فرمایا کرتے تھے بیلیا کم از کم روز ایک چٹھی تے مدینہ پاک بھیجیا کرنا۔ اگوں پھر بیلی عرض کردا ہے حضرت جی کی ہوئے گا چٹھی بھیجیں؟ ہائے ہائے، آپ فرمان لگے کسی دا تے جواب آئے گا ہی نا، کبھی تو صاحب پوچھیں گے، کبھی تو صاحب پوچھیں گے کون کھڑا دربار ہمارے ہیں، یہ ویکھو ہاں کیڑا جڑا روز ہی سانو پسروروں یاد کرتا ہے، اب کوئی یاد ہی نہ کرے تو پھر کس کا قصور ہے۔ یہ حضرت جی ہمارے بڑے بزرگ ہوئے ہیں، سائیوال جامعہ فریدیہ منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی، اور حضرت ہم نے بچپن میں آپ کا ایک مناظرہ دیکھا تھا، ہم جب لاہور پڑھتے تھے، اس پائے کا بندہ تھا وہ مناظرہ تھا حضور نبی علیہ السلام کی حیات پہ حضرت، تو مجھے بڑا شوق تھا مناظرہ دیکھنے کا، ہم بڑے وقت پہ چلے گئے حضرت، بالکل سامنے جا کے ہم بیٹھے، اب جناب وہ لوگوں کا جمع غفیر اکٹھا ہوا، وہ دوسرا گروہ بھی آ گیا، حضرت صاحب کل ہی آئے، ہم کیونکہ بالکل سامنے تھے، ہم نے آنکھوں میں جو اشارے ہوئے نا میں سمجھ گیا، انہوں نے آپس کیا لے بھائی ایک تے کلا تو بابا، ابھی تو ٹالنا سارے نے پڑھ کے، ان کو نہیں پتا تھا یہ صرف بابا نہیں یہ ان کا بابا ہے، اور جو بابا ان کا بابا ہوتا ہے وہ کلا ہی لاکھوں پہ بھاری ہوتا ہے حضرت جی۔ میں نے آنکھوں میں دیکھا آپس میں اشارے ہوئے، وہ ٹانا کیڑا ہوتا ہے، لو جی دونوں فریقین جو ہے نا بیٹھ گئے، وہ جو جج تھے مناظرے کے وہ بھی آ گئے، اور جب مناظرہ شروع ہونے لگا نا تو قبلہ بولے، آپ فرمانے لگے بھائی مسئلہ یہ ہے آج ہم نے ذرا مناظرہ بکھرے انداز سے کرنا ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیا؟ آپ نے فرمایا مناظرہ یہ ہے دلیل یاد آ گئی تو جیت گئے، نہ ہی تو ہار گئے، تو میں تو آگے بوڑھا ہو چکا ہوں، مجھے نہیں اب یاد رہتا ہے، تو آج ذرا مناظرہ بکھرے انداز سے کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی وہ کیا؟ آپ نے فرمایا کیونکہ مناظرے کا موضوع ہے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
حضور کا حاضر و ناظر ہونا. تو پھر آج مناظرہ اس طرح ہوگا, انہوں نے کہو یا نبی علیہ السلام ویکھ لین تے یا وکھا دین. ہاں جی, بڑی ویسے وکری گل ہے جی. سنیوں کا مطلب تو ہے سنت پہ چلنے والا, لیکن آج کل سنیوں کا مطلب ہے سن. یہ بڑی دیر یوٹیوب پہ مناظرہ رہا ہے, لیکن انہوں نے اس کے خلاف رپورٹنگ کروا کے نا اس کو ڈیلیٹ کروا دیا ہے. تو یہ بڑی دیر مناظرہ رہا یوٹیوب پہ, پھر انہیں رپورٹنگ کروا کے اس کو ڈیلیٹ کروا دیا. وہ جناب ہم دیکھ رہے تھے, انہیں جی دکھا وہ سکتے نہیں تھے تو ویکھن میں انہوں کا رہندا کھ نہیں سی. پھر ہوا کیا, ایک نسیا دوجا نسیا میں دیکھ رہے تھے سارے بھاگ گئے. بابے اور کلے رہ گئے. مجھے یاد ہے آپ نے اسپیکر پہ ایک تاریخی جملہ بولا حضرت, آپ فرمانے لگے ہوئے وہ وکھاڑ نہیں ہو سکتے ہے, ویکھ ہی لیندے اینیاں دا بھلا ہو جانا سی. یہ حضرت نے کتاب لکھی, علاب صاحب تصنیف بزرگ تھے, جلوہ جانا لکھی, اس کی 7 جلدیں ہیں. کافی آپ نے کتابیں لی, مناظر آدمی تھے حضرت, اور آپ نے عیسائیوں سے مناظرے کیے حضرت. بڑی آپ نے اپنی زندگی کا اکثر و بیشتر حصہ مدینہ طیبہ گزارا حضرت. تو آپ نے ایک اور کتاب بھی لکھی جس کا نام ہے جلوہ جانا. یہ اصل میں مدینہ طیبہ پہ لکھی جانے والی کتاب ہے میرے پاس, اور یہ صدارتی ایوارڈ یافتہ کتاب ہے, نہیں کہ پاس کسی نے پکڑ کے لکھ دی حضرت. اور میرے پاس حضرت جو اس کا ایڈیشن ہے نا, پھر اس میں تھوڑا اضافہ یہ کیا گیا کیونکہ آپ نے مدینہ پاک جو ہے وہ بڑا وقت گزارا. اور حضرت جی کو آنکھ والا ہو تو مدینہ تو ہر لمحہ کوئی نہ کوئی رنگ ظاہر ہوتا ہے. کوئی آنکھ والا ہو, مدینہ تو ہر لمحہ کوئی نہ کوئی رنگ ظاہر ہوتا ہے, کیونکہ مدینہ کی آج تک کلی طور پہ کسی کو سمجھ نہیں آ سکی ہے کیونکہ جی میں نے مدینہ کے سارے راز جان لیے. وہ ہر لمحہ اپنے رنگ بدلتا ہے حضرت جی, ویسا شانوں والا شہر ہے. اب دیکھو نا, جہاں 70,000 فرشتے صبح آئیں 70,000 شام کو آئیں, کیا شہر ہوگا جی. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں, میرے آقا کا روضہ مدینے میں ہے. عجب رنگ پر ہے بہارے مدینہ کہ سب جنتیں ہیں نثارے مدینہ. مبارک رہے اندلیبو تمہیں گل, ہمیں گل سے بہتر ہے خارے مدینہ. میری خاک یا رب نہ برباد جائے, پسے مرگ کر دے غبارے مدینہ. یہ لیکن کو دیکھنے والا بھی تو ہونا. ہم دیکھنے نہیں جاتے جی, ہم دکھانے جاتے ہیں. منٹ کی تصویر کھینچ کے چاہیے فیس بک پہ چاڑ دیں, پھر ہم دیکھنے تو نہ گئے, ہم تو دکھانے جاتے ہیں لوگوں کو. میں بھی مدینے گیا آج, اور لوگوں کو کیوں دکھا رہا ہے؟ تو جن کے لیے آیا ان کو دکھا, تو لوگوں کے لیے آیا. منٹ کی تو تصویر چاڑ رہا ہے فیس بک پہ. ہو سکتا ہے کسی کی اچھی نہیں ہے, تو میں کہتا ہوں اچھی سے اچھی ہو, پھر بھی بچنا چاہیے. تو شہر رسول میں ہے, تو شہر محبوب میں ہے, تیرے پاس اتنا فالتو ٹائم کہاں سے آ گیا؟ وہاں جا بیٹھ جا کے اپنے گناہوں کی معافی مانگ. کیا کیا نہیں تجھے یاد جو تو پاکستان کر کے آیا؟ تو یہاں دکھانے آیا, اپنا آپ کے معافی مانگنے آیا. اور حضرت جی جن کو ہوش تھی, جن کو پتا تھا شہر مدینہ کیا ہے, انہوں نے لکھا, وہ کہتے ہیں شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا. شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا. یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں. یہ پتر ایویں نہیں بند ہویا 2.5 سال. میں کہتا ہوں کچھ تو ہے جو بند ہوا ہے. پتہ بندہ گھر سے کب کس کو نکالتا ہے؟ جب وہ ناقابل برداشت ہو جاتا ہے. ناراضگیاں چھوٹی موٹی ہوتی رہتی ہیں آپس میں, بس اتنا ہوتا ہے, لہجہ سخت ہو جاتا ہے, وہ باتیں نہیں رہتی. لیکن گھر سے حضرت تب ہی نکالا جاتا ہے جب کوئی ناقابل برداشت ہو جاتا ہے. ہم ناقابل برداشت ہو گئے حضرت, پھر اللہ نے نکال دیا ہمیں. دبا ہو جاؤ یہاں سے سارے. بیت اللہ بھی بند کر دیا, اپنے محبوب کا گھر بھی ہم پہ بند کر دیا. میں جی شہزادے سلمان کو کچھ نہیں جانتا, وہ کون ہو گیا بند کرنے والا یا کھولنے والا؟ وہ بھی اتنا ہی طاقتور ہو گیا کہ اس کی مرضی سے اللہ کا گھر کھلے گا بند ہوگا. یا تو ہمیں جناب سیدنا عبد المطلب نے عقیدہ دے دیا, فرمایا میرے اونٹ واپس کر ابرا, جس کا گھر ہے وہ تجھے دیکھ لے گا. ہاں جی 2.5 سال حضرت بند رہا ہم پہ. اوکھے سوکھے 2 حج ہوئے, کچھ تو تھا جی جو بند ہوا. وہ کچھ یہی تھا کہ حضرت ہم حدیں پار کر گئے. میں نے لوگوں کو حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی لوگوں کی ضرورت کیویں پی جاندی جیب چ اتنے کیمرہ موبائل کڈن دی. وہ تو دیکھو کدھر کھڑا ہے بھائی, جہاں 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 فرشتے شام کو آتے ہیں, تو وہاں کھڑا ہے. یہ جالیاں تیرے لیے ہیں, یہ پردے تیرے لیے ہیں, یہ دیواریں منحوس تیرے لیے ہیں, ان کے لیے نہیں ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں تجھے بھی دیکھ رہے ہیں, تیرے بعد
دن کو بھی دیکھ رہے ہیں. وہ ایویں نہیں بند ہوا. اور پتہ نہیں کسی کا ترلا وہ سن کرتا ہے میرے خیال میں کھل چلا. لیکن میں آپ کو کہوں گا حضرت کوشش کرنا یہ کچھ پھر نہ ہو. یہ کچھ خانہ کعبہ گئے پھر تصویراں, احد شریف گئے پھر تصویراں, قبا گئے پھر تصویر. وہ بھائی تو دستے سی تصویراں کھچن آئے ہیں. میں حضرت جب پہلی بار کرم ہوا نا, وہاں ایک مجذوب تھے بابا جی اسحاق. مجھے پیر و مرشد نے فرمایا جب وہاں جائے تو مجھے وہ پتہ کہ آپ بڑا درد سے کہا کرتے تھے اسپیشلی پاکستانیاں نوں. کہتے ہیں انہوں پاکستانیاں دی سمجھ کوئی نہیں آتی. اتنے ہوں نے تو کہتے ہیں یا اللہ مدینہ وکھا. مدینہ آتے ہیں تو ہوٹل کی جان ہی نہیں چھڈتے ہیں. ہوٹل آئے ہو, سون آئے ہو, کدی پاکستان ستے نہیں ہے. مجھے آپ نے کہا, آپ نے فرمایا سلیمان ہوٹل ادو جائیں جدو بس ہو جائے. کیوں نہیں بس باقی سارا وقت انہوں نے کول گزاری. انہوں نے قرآن سنائی, انہوں نے نعت سنائی. اس لیے پتر جب اللہ پاک لے جائے کوشش کری ہوٹل ادو ہی جائیو جدو بس ہو جائے. باقی انہوں نے کول رہی ہوتے. یہ موقع بار بار نہیں جی آتے. جڑا فرشتہ ایک باری آیا انہوں دوجی باری کوئی نہیں جی آنا ہے. تو ہی ہے تینوں بار بار موقع دین دے. جب اللہ کرم کرے نا ادھر ہی وقت گزارنا. وہ محبت میں بڑے لوگوں نے بڑا کچھ کہہ دیا حضرت جی. وہ جی میں اتنے جاواں تو پھر میں گواچ جاواں. وہ چلے اتنے جا کدی کوئی گواچیا بھی ہے. جڑے گواچے ہون اتنے جا کے انہوں نے بھی پیا راہ لبھدا ہے. نہ تو گواچن جانا اتنے تو ہے کہ میں اتنے جاواں تو میں حضور دے کول ہی رہواں. تو گواچن جانا اتنے. محبت میں بڑے بڑے لوگوں نے بڑے بڑے جملے کہہ دیے. پڑھے بھی بڑے گئے ہیں. چڑھی ہوئی گڈی چڑھائی رکھی سونے. خدا دیا بندیا حضور نے گڈی چاڑھنی منسوخ کرن دیا. یہ جملہ سونا لگتا ہے حضور کے ساتھ. اتنے میں کہاں جی تیری ماں میں گڈی چڑھاندیا ویکھیا, تو گولی مارنی ہے سیدھی مینوں. تو حضور کے ساتھ گڈی چڑھانی منسوخ کر رہا ہے. تجھے کوئی گل نہیں رہی. تجھے کوئی چڑھی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سونے. نعوذ باللہ من ذالک. حضرت بہت کچھ ہی پڑھا گیا یہاں, اللہ معاف فرمائے. تو بہرحال موضوع بدل جائے گا. بس پتر بس درد تھا میرا ایک, جب جانا نا وہاں آپ دے کول اتھے قرآن سنائیو, آپ نو نعت شریف سنائیو. وہ نعت شریف سنانے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آپ کی آواز بڑی اچھی ہو. یہ اچھا اچھا اتنے چلتا ہے. یہ رنگ شنگ جڑے نے نا, اگر رنگاں دی گل ہوندی تو پھر حضرت بلال کتے جاندے. پھر حضرت بلال کہاں جاتے جی. بس اکھاں بند کر کے جیڑی بھی یاد ہو ہاتھ بن کے دروشی پڑھ کے. اور لے نہیں جی, آپ یہاں سے بھی سنا سکتے ہیں. آپ یہاں سے بھی سنا سکتے ہیں اکھاں بند کر کے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ دی نعت جڑی ہے وہ آپ ہی سنایا کرو. تو حضرت نے بڑی خوبصورت بات لکھی مدینہ الرسول جی. آپ نے اس میں لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں حج کر لیا, اب مدینہ پاک حاضری تھی. کہتے اپنے کمرے میں بیٹھے تھے, اور کہتے ہیں اس وقت وہاں پاکستان سے آئی ایک سیاسی شخصیت بھی بیٹھی تھی. کہتے ہم نے اپنے ہوٹل میں بیٹھے کھانا کھا رہے تھے, اور ہمارے کمرے کا نا دروازہ کھلا ہوا تھا, بند نہیں تھا. کہتے ہوا کیا, چکر کاٹتی کاٹتی نے ایک بلی اندر آ گئی. کہتے ہم نے بڑی عقیدت کا اظہار کیا. بھائی دیوانوں کے اپنے انداز ہوتے ہیں. اعلیٰ حضرت کے تو پیروں میں کانٹا چبھ گیا تھا, آپ نے وہ بھی نہیں نکالا تھا. آپ نے فرمایا میرے محبوب کے شہر کا کانٹا ہے. یہ ہم دنیا دار نہیں سمجھیں گے, یہ اس شاخ کو پتہ. آپ نے کانٹا نہیں نکلوایا تھا. آپ نے فرمایا میرے محبوب کے شہر کا کانٹا ہے. اور میں نے کہا نا انداز ہوتے ہیں. اور غزالی زماں آپ کو بھی نا ایک دفعہ وہ چپڑ چپ گئی دروازے دی, آپ کڈن پہ کسی نے عرض کی تھی حضور اعلیٰ حضرت نے کانٹا نہیں نکالا تھا, آپ نکال رہے ہیں. فرمایا مدینے دا کانٹا ہی یہ اٹلی دی لکڑ ہے. انداز ہوتے ہیں عاشقوں کے جی. عشق خود سکھاتا ہے بندے کو. عشق بہت بڑا استاد ہے. ارے کہ حضور اعلیٰ حضرت نے نکال دیا تھا, آپ تو نہیں نکال رہے. فرمایا وہ مدینے کا کانٹا تھا, یہ اٹلی دی لکڑ ہے. یہ عشق انداز سکھاتا ہے. فرماتے ہیں بلی اندر آ گئی. کہتی ہے ہماری تو عقیدت کا اظہار. محبوب کے شہر کی بلی جی, ہم تو پاکستان سے آئے ہیں, ہم پہ تو ٹیگ لگا ہے میڈ ان پاکستان. یہ میڈ ان مدینہ ہے, مدینہ پیدا ہوئی ہے, اس نے مدینہ پاک ہی مر جانا ہے. کہتے ہم نے بڑی عقیدت کا اظہار کیا. کہتے اس وقت تو تھا کچھ نہیں. کہتے جو ہم روٹی کھا رہے تھے نا, کہتے ہم نے اس کا ایک ٹکڑا توڑا اور اس بلی کو پیش کیا. کہتے بلی کی بھی محبتیں اس نے قبول کر لیا. کچھ وقت گزارا. کہتے اگلے دن پھر آ گئی, تیسرے دن پھر آ گئی,
چوتھے دن پھر آ گئی، پانچویں دن پھر آ گئی، چھٹے دن پھر آ گئی. کہتے ہیں ہمیں نہیں پتہ لگا وہ جو سیاسی شخصیت آئی تھی نا وہ مدینہ پاک کی بلی سے جی لگا بیٹھے اور فیصلہ کر لیا کہ جاتے ہو پاکستان لے کے جانا ہے. سیاسی آدمی تھے جی، امبیسی سے امبیسی کال ہوئی تاکہ اینڈ ٹائم کو رکھنا نہ ڈالے. وہ پی آئی اے سے کاغذی کارروائی مکمل ہوئی، بھئی ایک جی ود گیا، ایک پنجرہ تیار کروایا گیا. اب شاہ صاحب اس میں لکھا ہے کہ جس دن صبح پاکستان روانگی تھی نا سیدھا مدینہ پاک سے ڈائریکٹ پاکستان کی فلائٹ. تو جب وہ رات کو سوئے نا یہ دو آنکھیں بند ہوئی تو اندر کی کھل گئی. دیکھتے کہ کہ حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ہاتھ باندھے کھڑے ہیں. وہ نبی علیہ السلام جو فرما رہے ہیں اس کا مفہوم، حاجی تجھے میں خیری آیا سا نا اللہ تینوں لے بھی جائے، بس ایک کام کریں ساڑی بلی نہ لے کے جائیں ہیں. وہ تو بلی کو بھی ساڑی کہندے نے، وہ تو تے آئی ساڑا ہے، ذرا پچھان اپنے آپ کیڑے پاسے پہ گئے، تو تے آئی ساڑا ہے. ہاں جی آپ سارے وہی بیٹھے ہو، میں بھی انہی میں شامل ہوں. آج سے 1400 سال پہلے کس کو پتا تھا کہ سلیمان نے آنا ہے؟ تھا کسی کو پتا؟ لیکن قربان جاؤں وہ تب بھی اپنا سر انور نکیلے پتھروں پہ غاروں میں رکھ کے ہمارے لیے آنسو بہایا کرتے تھے. تو ہی بھول گئے ہیں، تیرے کو لی ٹائم کوئی نہیں ہے، تو اتنا مصروف ہو گیا. بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو لکھ دیا جی، آپ فرماتے ہیں دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، ذکر ان کا چھیڑیے ہر بات میں، چھیڑنا شیطان کا عادت کیجئے، مثل فاری زلزلے ہوں نجد میں، ذکر آیات ولادت کیجئے، غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. اور سبق دیا اعلیٰ حضرت نے. آپ فرماتے ہیں درود پڑھنے والے، درود پڑھنے سے پہلے ایک بار سوچ تو درود پڑھ کن پہ رہا ہے. جی امام فرماتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. باقاعدہ روایت ہے جی، 3 صحابی حضرت سیدنا مولا مرتضی، مولا مشکل کشا، حیدر کرار، شیر خدا، داماد مصطفیٰ، اخی مصطفیٰ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا قسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 صحابی ہیں جن کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا کہ یہ حضور نبی علیہ السلام کے مزار مبارک میں اترے. حضرت جی آپ کی قبر اطہر میں یہ 3 صحابی اترے. حضرت مولا مرتضیٰ بھی تشریف لے گئے، حضرت فضل بن عباس بھی تشریف لے گئے. حضرت قسم فرماتے ہیں میں وہ آخری ہوں جو آپ کے مزار مبارک سے باہر آیا. کہتے جب باہر آنے لگا نا تو دل میں خیال آؤ قسم پتہ نہیں پھر موقع ملے یا نہ ملے ہے، واپس جا اور ایک بار پھر حضور نبی علیہ السلام دے روح انور دی زیارت کر. حضرت قربان جاؤں جی اس روح انور پہ بھی جس کی رب قسمیں کھائے والضحا واللیل اذا سجا. قربان جاؤں جی ہم تو پاگل ہو گئے یہ چٹا رنگ عارضی دیکھ کے، ہم تو رہ گئے جی اس چٹے رنگ پہ. قربان جاؤں اما عائشہ صدیقہ عتیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹی تھیں. حضرت قرآن وقال نسوة فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسها قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین. قرآن کہتا ہے جو زلیخا کی سہیلیاں تھیں نا وقال نسوة، انہوں نے اس کو تانا دیا اور زلیخا کی کرن نہیں ہے، عزیز مصر کی بیوی ہو کے اپنے غلام پہ عاشق ہو گئی ہے. اور قرآن کہتا ہے قد شغفها حبا. یہ شغفها یہ آپ انڈے کا ایک سفید چھلکا ہوتا ہے، آپ اس کو توڑے تو انڈے کے اوپر ایک اور بھی پورا غلاف چڑھا ہوتا ہے. حضرت اسی طرح جو انسانی دل ہے نا اس پہ بھی اللہ نے غلاف چڑھا رکھا ہے، اس کو کہتے ہیں شغفہ. شغفہ کا لفظ یہاں کیوں بولا؟ کیونکہ اس غلاف نے پورے دل کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہوتا ہے. اس وقت زلیخا کی کیفیت بھی یہ تھی، وہ بھی اس کا جو دل تھا وہ پورے کا پورا حضرت یوسف کی محبت میں ڈوب چکا تھا. قد شغفها حبا انا لنراها فی ضلال مبین. اس نے کہا مجھے تانے دیتی ہو، اچھا پھر کل میں اپنے گھر میں ایک محفل رکھنے لیں، دیکھ لیتی ہوں میں تم کتنے پانی میں ہو. محفل کا سٹائل انداز یہ ہوگا میں تمہیں ایک ایک سیب دوں گی، ایک ایک چھری دوں گی. چھری تم نے اپنے سیبوں پہ رکھ لینی ہے، کاٹنی اس وقت ہے جب حضرت یوسف اپنے رخ سے نقاب اٹھائیں. یہ حسن یوسف ہے جی. اور لکھا ہے جب حضرت یوسف گلیوں سے گزرا کرتے تھے نا تو آپ کے رخساروں کی جو چمک ہے وہ دیواروں پہ پڑا کرتی تھی. مصر میں قید پڑا جب ختم ہو گیا کھانا،
ہوا کیا، سارے لوگوں کو بلایا گیا، حضرت یوسف ٹیرس پہ تشریف لائے اور آپ نے آ کے اپنے رخ سے نقاب اٹھایا. یہ حسن یوسف کا عالم تھا. تفاسیر میں لکھا ہے، تفسیروں میں، کہ 3 مہینے تک مصریوں بھوک کوئی نہیں لگی ہے. یہ حسن یوسف کا عالم تھا. میاں صاحب نے بھی لکھا جی، آپ فرماتے ہیں 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کے نانی. 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کی نانی، جنا محمد عربی ڈٹھا رجے دوئی جہانی. 3 مہینے بھوک نہیں لگی مصریوں نو، تو پھر اس نے ہائے محبوب کا کیا عالم ہوگا جی. صرف اتنا فرق تھا کہ محبوب کے حسن پہ حجاب تھے، پردے تھے آپ کے حسن مبارک پہ، لیکن پھر بھی عالم یہ تھا جن ایک باری ویکھیا پھر وہ ویکھدا ہی رہ گیا. بہرحال باتیں بڑھتی جائیں گی. میں نے دیکھا نور سلطان صاحب بھی آ گئے ہیں. ٹھیک ہے جی، انہیں بلا لیا جی، ساریاں آ گئیں، سیب پھڑا چھڑے چھڑیاں رکھ لیں. حضرت یوسف تشریف لائے، آپ نے اپنے رخ سے نقاب اٹھایا. لکھا یہ حسن یوسف کا عالم تھا. ایسی ماہ ہوئی انگلیاں کاٹنے کے بجائے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، انگلاں وڈ بیٹھی ہیں. تانوں پتہ ہے جی، ٹک ٹک اکثر لگ جاتا بندہ. ہم کتنا تڑفتے ہیں، ٹک لگتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے وہ تڑفیاں کوئی نہیں، بلکہ انگلاں وڈ بیٹھی ہیں. تگو کہندیاں کی نے وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا. آیت کا مفہوم، اللہ دی قسمیں ایتے کوئی انسان ہے ہی نہیں. ان ھذا الا ملک کریم، یہ دیکھو اللہ دا عزت والا فرشتہ ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی تھی، کبھی میرا محبوب دیکھ لیتی نا تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں. اسی لیے تو کسی نے کہا تھا نا، اے زلیخا، اے زلیخا، ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں ہیں. اتھے ویکھ کے وڈیاں بھی تے انگلاں، اتھے بغیر ویکھے ہی ممتاز قادری نے سر دے چھڑیا. اتھے بغیر ویکھے علم الدین نے سر دے چھڑیا. اتھے بغیر ویکھے ہی عامر چیمے نے سر دے چھڑیا. اے زلیخا، ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے، ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں. ہاں جی. حضرت عبداللہ بن سلام جو کہ علماء یہود میں سے تھے، اب فرماتے جب حضور نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لائے، میں آپ کی زیارت کو گیا. فرماتے یہ حسن مصطفیٰ کا عالم تھا. کہتے جیسے پہلی نظر میری حضور نبی علیہ السلام کے چہرے والضحیٰ پہ پڑی، فرماتے بے ساختہ میرے منہ سے نکلا، وہ اتنا سونا چہرہ تو کسی سچے کا ہی ہو سکتا ہے. آئے آئے. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری ہے. اور اعظم چشتی نے تو کمال ہی کیتا نا جی. فرماتے ہیں اوے رہ گئے ہیں تو رہ گئے ہیں چٹا رنگ ویکھ کے، لیکن سن اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا ہے. ہم رہ گئے جی، ہم رہ گئے. حضرت بلال، میں وقت نہیں، میں سمیٹوں گا، مجھے پتا ہے میں کتنے بوئے کھولے دینے، میں سارے بند کر دوں واپس آنے لگا. یہ حضور نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے، جنت کا مشاہدہ فرمایا. جنتی حوروں کی سردار جنتی حوروں کے جھرمٹ میں آئی. اب سردار کے لیے تو میرے علم میں ابھی تک کوئی نہیں آیا ہے، میں آپ کو حور کے حوالے سے حدیث سنائے دیتا ہوں. محبوب فرماتے ہیں علیہ السلام، اگر کوئی جنتی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لینا، تو محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں جنتی حور کا چہرہ اتنا روشن ہے کہ سورج کی روشنی اس کے چہرے کے نور کے سامنے پھیکی پڑ جائے گی. محبوب فرماتے ہیں جنتی حور پانی پیے گی، یہ اس کی حسن کا نفاست کا عالم ہے کہ جب پانی اس کے گلے سے گزرے گا تو گزرتا ہوا دکھائی دے گا. محبوب فرماتے ہیں جنتی حور جنت میں چل رہی ہوگی، جنتی ہوا چلے گی، ہوا چلنے سے اس کی پنڈلی سے تھوڑا سا کپڑا سرک جائے گا. محبوب فرماتے ہیں پنڈلی بھی اتنی سونی ہے جو گوڈی میں ہڈی میں گودا نا مک ہے وہ بھی دکھائی دے گی. تو پھر جو سردار ہے وہ کیا ہوگی جی. حاضر ہوئی، سلام عرض کی، عرض کرتی محبوب علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، کچھ عنایت فرمائیں. فرمایا جا پھر تینوں اپنا بلال دے چھڑیا. وہ جنتی حوروں کی سردار، وہ حبشے کے بلال، رنگ مبارک کالا، اونٹ مبارک موٹے، قد مبارک چھوٹا، بال مبارک گنگوریالے. ہائے ہائے ہائے. عرض کرتی ہے محبوب قربان آپ کی عطاؤں پہ عرضی ہے
اتنے اتنے سونے صحابی ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، علی ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، عبد الرحمن ابن عوف ہیں، عمار بن یاسر ہیں، مقداد ہیں، ابو ذر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ تو میرے لیے اب شیخ بلال ہی رہ گیا۔ فرمایا اپنے حسن پہ اتنا مان نہ کر، میں نے تو ابھی اپنے بلال سے پوچھا ہی کوئی نہیں، اسے بھی کوئی اور چاہیے کہ نہیں چاہیے۔ ہم رہ گئے جی۔ اللہ حضرت اقبال نے ایویں تو نہیں کہا تھا جی، ہیں یہ مسئلہ کے بلال ہے جی۔ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ شعر سارے بڑے سونے نے جی، یہی شعر ہے تو نال ہی واپسی کریے۔ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، اہی تدہ مرلہ نہیں نہ چھڑ دے، اقبال ساری جنت چھڑ دے۔ یہ عشق کے رنگ ہیں جی، انہوں نے دیکھ لیا۔ 3 مہینے رجی خلقت ویک یوسف کنعانی، جڑا محمد عربی ڈٹھا رجے دوئے جہانی حضرت ہے، انہوں نے کی لگے حضرت۔ چاہ جنت دی نیکو کارا نو، در دوزخ دا بدکارا نو، اسی اسیر ہاں تیریاں زلفاں دے، جنت دوزخ کی جانا ہے۔ یہ 2 مکان ہے حضرت جی، ہمیں کیا ہے؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں۔ میں ویسے جاتے جاتے غرضی پیش کر جاؤں، کدی کدی اپنے آپ ٹیسٹر لا کے چیک کریا کروں میں کیا چاہتا ہوں، کدی کدی چیک کریا کرو یار میں کیا چاہتا ہوں۔ ہو سکتا ہے جی چیک کریے پھر پتہ لگے کوئی ساڈی بھی چاہ والی لین سیدھی ہو جائے۔ اللہ آئے صرف اسی انہوں نے چاہ نہیں سا، اور دکھ دی گل ہے بس انہوں نے نہیں چاہیا، باقی یہی کسی نے بھی نہیں چھڑیا، سارے نے چاہیا، بس انہوں نے نہیں چاہیا جنہوں نے چاہن آئے سن، جنہوں نے چاہن آئے سن، باقی اسی ہر ایک نو چاہیا، بڈھی نو چاہیا ہے، پتر نو چاہیا ہے، دھی نو چاہیا ہے، بھرا نو چاہیا ہے، بہن نو چاہیا ہے، پیسے نو چاہیا ہے، زمین نو چاہیا ہے۔ اللہ منع نہیں کرن دے، بس وہ کہندے نے پھر اینا کریں جے تو چاہنا ہی ہے نا، اینا کریے نا ساریاں چاواں دے اوتے ساڈی چاہ ہوئے، اینا پھر کریں۔ 2 ہیں، ایک تے ہے وچ چاہی سانوں، دوسرا جے چاہنا ہی ہے نا پھر اینا کریں ہر چاہ اوتے میری تے میرے محبوب دی چاہ غالب ہوئے۔ ہاں اینا کریں پھر 2 نے، یہاں تے چاہی سانوں وہ اللہ کے ولی، وہ مجذوب لوگ، چاہیا ہی انہوں جی، چاہیا ہی انہوں۔ دوجے دا حضرت رابعہ بصری بیٹھی تھی، گفتگو ہو رہی تھی، دوران گفتگو کسی بندے نے شیطان کا نام لے لیا، آپ فرمانے لگی یہ کون ہے؟ بندہ عرض کردا سیدہ تو ہی شیطان نالوں نہیں سنیا؟ فرمایا تیرے لوگ سنیا ہی تے رحمان نالوں سنیا، چاہے ہی نہیں کسی حال دھیان کیتا ہی نہیں ہے حضرت جی، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا حضرت جی، رکھے ہی نہیں کسی نال حضرت جی۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ، یہ شیشہ مجھے بیٹھتے ہی شیشہ پہ ہے، شیشہ دیکھنا سنت ہے جی، لیکن دیکھنا سنت ہے، دیکھتے رہنا بھی سنت کوئی نہیں۔ ہوں تو اینا شیشہ بیویاں نہیں ویکھدیاں جنہ شیشہ ہوں بندے ویکھدے نے۔ یہ شیشے کو بچیا کرو پتر، صوفیہ کہتے ہیں روئے زمین کا سب سے بڑا جھوٹا شیشہ ہے، روئے زمین کا سب سے بڑا جھوٹا، اور جو شیشے کے جھوٹ میں آیا وہ گیا کام سے۔ یہ شیشہ یہ ویسٹ کوٹ دکھائے گا، یہ شیشہ تجھے تیرا مہنگا سا سوٹ دکھائے گا نہیں، کو لب جڑا تینوں تیرا اندر وکھائے، کیونکہ سودے ویسٹ کوٹ اور اس پہ نہیں ہونے، سودے اندر پہ ہونے ہیں۔ کل فیصلے تیرے سوٹ پہ نہیں ہوں گے، فیصلے تیری ویسٹ کوٹ پہ نہیں ہوں گے، فیصلے یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم قد افلح من تزکا، فیصلے کل اے دیتے ہونے نہیں، اے دیتے شیشے دے جھوٹ چ نہ آئی، سب تو بڑا جھوٹا شیشہ ہی۔ ہاں اپنی اصل یاد رکھی۔ اور حضرت جی کیا خاص کیا عام اتنے کوئی بندہ اس طرح کا نہیں بیٹھا جڑا اس ویلے 6 گند چوک کے نہیں ٹرن ڈیا، یہ ہماری اصل ہے۔ ہر بندے دیا اندر چ پخانا ہے، پاویں عام ہے تو پاویں خاص ہے، ہر بندے دے مسانے چ پیشاب ہے، ہر بندے دے پھیپھڑے چ بلغم ہے،
ہر بندے دے پتے چ سفرا ہے، ہر بندے دی تلی چ سودا ہے، ہر بندے دیاں رگاں چ خون گردش کرن ڈیا ہے۔ ساڈے نال ہی گندا کو ہے 6 گند 24 آور اسی چک کے پھرن ڈے دے ہیں۔ شکر کر مالکا نے عزتاں دے چھڑی دی۔ میں تو اکثر تنہائی میں بیٹھ کے سوچتا ہوں مالکا پتہ نہیں اتنے کیڑا ٹکن لا چھڑے گئی۔ ہاں اے وچ حضرت جی 4 اے جڑا بیگ ہے نا ٹھڈ تہاڈا اے 4 گند 24 آور نے، مسانے چ پیشاب، آنتاں چ پخانہ، پتے چ سفرا تے تلی چ سودا۔ ایک دو بیگ ہے گند دے بلگم، اور باقی سارے وجود چ خون حضرت۔ میں تو کہنا پتہ نہیں مالک نے اتنے کی کر چھڑیا ہے، اے بو باہر نہیں آن ڈی، اے بو باہر آنی شروع ہو جائے حضرت جی مینوں تو کول کوئی نہ بہن دے، میں تو اپنی بو نہ مر جاؤں۔ اس لیے مختصر جی میں سمیٹوں گا، کدی حضرت جی شیشے دے بھلیکھے چ نہ آئیو، شیشے دے بھلیکھے چ اپنی اصل یاد رکھی۔ جب کوئی تھا میرے یار دا شاید بھول گیا سی، بابا صاحب نے انہوں ویکھیا تے ویکھ کے بابا صاحب کہندے کی نے، ویکھ فریدا مٹی پھلی ویکھ فریدا مٹی پھلی، مٹی نو ویکھ کے مٹی پھلی، مٹی اسی تے مٹی روئی، کھیڈ کھوڑ پھر مٹی ہوئی ہے۔ بزرگوں سے وہ مختصر جی، وہ ظاہر ہے جی وہ کہیں خادم صفائی کر رہا تھا، شیشہ ٹوٹ گیا، ادھر نماز دا ویلا نیڑے سی، حضور غوث پاک نے شیشہ منگنا سی ویکھن لئی۔ یہ والا دور تو نہیں کہ موٹر سائیکل کڈی تے جا کے جناب وہ شہروں نواں شیشہ لین دا، نہ شہر سی تے نہ موٹر سائیکل تھی۔ وہ بڑا پریشان ہوا، بھائی غوث پاک شیشہ مانگیں گے تو کیا کہوں گا، لیکن خادم بھی تو غوث پاک کا ہی تھا نا، جسے چور چوری کرنا ہے تو جاندے کتب بن کے جاندہ جڑا ہوئے ہی خادم پھر ہے۔ وہ لکھا جب وضو کا وقت آیا نا، حضور غوث پاک نے آئینہ طلب کیا تو وہ یہ نہیں کہتا کہ میں صفائی کرنے ہیں تو ٹوٹ گیا، وہ کیا کہتا ہے، از قضا آئینہ چینی شکست، حضور میں نہیں توڑیا، قضا اسی ٹوٹ گیا، اپنا نا ہی کٹ گیا بچ سدھا ذات نو لے اپنا نا ہی کٹ گیا، از قضا آئینہ چینی شکست، حضور میں نہیں توڑیا، قضا اسی ٹوٹ گیا۔ اتنے خوش ہوئے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فی الفور مصرع میں لایا، وہ کیا عرض کرتا ہے، از قضا آئینہ چینی شکست، آپ نے فرمایا خوب شد اسباب خود بینی شکست، اور چنگا آیا ٹوٹ گیا، نہ ویکھاں گے نہ اپنا بھی یاد آئے گا، اپنے یار نو یاد کران گے۔ لیکن اسی پھنس گئے ہیں جی اجے تو میرا محبوب نہیں ڈٹھا، جنوں ویکھ کے چن شرماوے، بجلی ڈردی لشک نہ مارے، متاں بے ادبی ہو جاوے، کھول دے بن جیو ول زلفان دے، راہی راہ بھول جاوے، رکھ دے بن جیو ہاتھ پھولانچ، ہاتھ پھولاں وچ رل جاوے، آدم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے۔ کی اجاز نظر وچ تیری، جیڑا آوے او وک جاوے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے نا حضرت حلیمہ کو بھی نوازا جی، باقی آپ بے نیاز محبوب کے محبوب تھے، ہاں جی کوئی ضرورت نہیں کسی دودھ پلانے والے، نوازا میرے محبوب نے، کیونکہ لکھا ہے جی جب وہ آئی تھی اونٹنی چلتی کوئی نہیں تھی، جب واپس حضور کو لے کے گئی اونٹنی پکڑی نہیں جاتی تھی کسی سے، بکریاں تھی دودھ کوئی نہیں تھا، حضور تشریف لے کے بکری نے اتنا دودھ دیا لا کے تو بھانڈے منگنے پائے گئے ادھر جی۔ میں مختصر جی، اب میرا دل نہیں کر رہا کہ میں گل نہ سنائے بغیر اگے جاؤں، اب بات جو ان کے حسن کی چھڑ گئی ہے، وہ لکھا ہے کہ بھائی وہ ٹائم دئیو سانو جی، وہ لکھا ہے کہ جو حضرت شیمہ تھی نا، اب ان کا بھی دل نہیں کرتا تھا بکریاں چرانے جانے کو، انہوں نے بس دل کرتا ہی ویکھی آواں ہیں، ہاں جی دیکھو جی اب بڑی نعتیں لکھی گئیں، لیکن میں کہتا ہوں جو نعت حضرت حسان نے لکھی پھر کیا لکھی جی انہوں نے، واحسن من کا لم تر قطو عینی، محبوب آپ دیا سونا میری آنکھ نے ویکھیا ہی نہیں ہے۔ مختصر جی اب دل نہیں کرتا تھا جی حضرت شیمہ کا بکریاں چرانے جانے، دل کرتا تھا نا ویکھی آواں، ساتھ حضرت حلیمہ جانے نہیں دیتی تھی۔ ایک دن پھر اور محبت پھر بندے کو بڑے انداز سے کھاتی ہے، ایک دن کیا ہوا، حضرت شیمہ بکریاں لے کے نہیں گئی، حضرت حلیمہ بیٹھی دیکھ رہی ہیں، وہ پوچھتی ہیں شیمہ بکریاں لے کے نہیں جا رہی، کتنی دوپہر ہو گئی ہے، عرض کرتی ہیں اماں میرے کو ہن کلے بکریاں نہیں چاریاں جاندیاں، میرے نال بھیج کسے میں۔ حضرت حلیمہ کہتی شیمہ مت تو نہیں ماری گئی، کس کو بھیجوں، کس کو بھیجوں، باپ بوڑھا ہو گیا ہے، میں جاؤں گی تو کھانا کون بنائے گا،
کچھ بات کرنے والی بات اصل کیا، کھول کے بول ذرا. تو حضرت شیمہ حضور نبی علیہ السلام کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے اماں پھر اس طرح کرو بھائی محمد کو ہی بھیج دو. حضرت علیمہ کہتی شیمہ تیری مت تو نہیں ماری گئی؟ ارے محمد علیہ السلام تو بھی خود دودھ پیتے بچے ہیں، یہ تیری مدد کیا کریں گے؟ بات کیا ہے کھول کے بول ذرا. تو حضرت شیمہ کہتی اماں ایک دن تو گھر نہیں تھی، میں بھائی محمد علیہ السلام کو ساتھ لے گئی، اور پھر میں تجھے کیا بتاؤں میں نے اس دن کیا کیا دیکھا. اچھا بتا. ماشاء اللہ بتا پھر کیا دیکھا، بتا پھر کیا دیکھا. اچھا اماں تجھے پتہ ہے باہر کتنی دھوپ ہے، میں جل جاتی ہوں سارا دن دھوپ میں گرم ہوا میں. لیکن اماں جس دن بھائی محمد علیہ السلام کو ساتھ لے کے گئی نا، ان کے ساتھ میں گئی، جیسے میں نے پہلا قدم باہر رکھا نا ایک بادل نے آ کے ہم پہ سایہ کر دیا. اماں پھر جتھے جتھے گئی بدل نال ہی گیا، نہ دھوپ لگی نہ گرمی لگی. میں سمجھ گئی شیمہ بادل ان کے لیے آیا ہے، کیونکہ تیرے لیے آتا تو پہلے بھی آتا تو پھر بھی آتا ہے. اچھا پھر کیا ہوا؟ اماں سارے بیٹھے تھے، میں بھی بیٹھی تھی، بادل ہم پہ سایہ کیے ہوئے تھے. ایک عیسائیوں کا راہب گزرا، اس کی نظر بھائی محمد علیہ السلام کے چہرہ ودعا پہ پڑ گئی. آ کے مجھے کہتا ہے لڑکی اگر اجازت دے تو میں ان کو اٹھا لوں. پہلے میں گھبرا گئی، میری گھبراہٹ دیکھ کے کہنے لگا تو نہ ڈر، ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ان کی حفاظت پہ اللہ نے فرشتے معمور کر رکھے ہیں. میں نے لے لیا میرے ہاتھ سے، آپ کے جسم مبارک کو اپنے جسم سے مس کرتا جائے روتا جائے. پھر واپس میری گود میں رکھتے ہو کیا کہتا ہے، اے لڑکی یاد رکھنا ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب یہ بڑوں کے بھی بڑے بنیں گے. اچھا پھر کیا ہوا؟ اماں تجھے پتہ ہے یہ بکریاں کتنی شرارتی ہوتی ہیں، ایک بکری بھاگ جاتی ہے میں پکڑ کے لاتی ہوں دوسری بھاگ جاتی ہے، دوسری پکڑ کے لاتی ہوں تیسری بھاگ جاتی ہے، تیسری پکڑ کے لاتی ہوں چوتھی بھاگ جاتی ہے. اماں تھک جاتی ہوں سارا دن بکریوں کے پیچھے بھاگ بھاگ. اور دوسرا اماں سارا دن بھی کھاتی نہیں تو ان کا پیٹ کوئی نہیں بھرتا ہے. لیکن اماں تجھے کیا بتاؤں جس دن بھائی محمد علیہ السلام ساتھ تھے نا کوئی بکری نہیں بھاگی ہے. اور تھوڑا تھوڑا گھاس کھا کے ہوا کیا، جہاں میں بیٹھی تھی نا بھائی محمد علیہ السلام کے ساتھ، ایک ایک کر کے ساری بکریوں نے سامنے بیٹھنا شروع کر دیا. اور پھر اماں کیا ہوا، سارا دن بکریاں وینی کو دیکھتی رہی، میں وینی کو دیکھتی رہی. ہاں خوب درود پاک پڑھایا کرو. بہرحال ہم بہت دور ہو گئے ہیں. اب سنو جی، وہاں جہاں سے ہم مڑے تھے حضرت جی واپس وہاں آئی حاجی بلی مدینہ پاک روانگی. اکھاں بند ہو گئی ہیں رات میں، دو اکھاں بند ہوئی اندر دی کھل گئی. حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، محبوب علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں، حاجی اللہ تجھے خیریت سے لے جائے، بس ایک کام کرنا میری بلی نہ لے کے جانا. وہ شاہ صاحب نے لکھا ہے، وہ حاجی آگے سے عرض کرتا ہے محبوب علیہ السلام مجھے اجازت دیں کہ میں بلی لے جاؤں. تو آگے سے محبوب علیہ السلام فرماتے حاجی کس طرح اجازت دوں کہ تو بلی لے جائے. 4 راتیں گزر گئیں، بلی ساری رات باہر بیٹھی روتی رہتی ہے. وہ ساتھ عرض کرتی رہتی ہے محبوب مدد فرماؤ مدینہ چھڑون لگا جی ہے چلے ہو. اوے بلیاں رون تو ان کی بھی سنیں، تیری نہیں سنیں گے. لیکن تو رویا کب ہے؟ تو نے سنایا کبھی ان کو اپنا درد؟ کبھی تو نے اپنا دکھ سنایا ان کو؟ سنا تو صحیح کبھی. کیونکہ امتی جو کرے فریاد حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو. حضرت لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گئے. سنایا کرو یار، سنتے ہیں وہ. تو نے سیالکوٹ سے پسرور سے مدینہ پاک دور کر دیا ہے، لیکن یاد رکھنا مدینہ پاک سے پسرور کوئی نہیں دور ہے، تو دور کر چڑھے ہے مدینہ پاک سے. ہاں بڑے ہو سنایا کرو، سن دے جی ہو سب دی سن دے. وام مسائل فلا تنہر کا فیض ابھی بھی جاری ہو ساری ہے حضرت، بس ہم نہیں سناتے. اسی پہ نور بھائی آ گئے ہیں حضرت. یہ میں نے ایک فقیر سے سبق لیا تھا حضرت بچپن. وہ سرگینا جگہ نہیں آتا تھا، ہوں تو جگانے نے اللہ دہد دے کو ٹول کو ٹنڈیا کو پیپا کو ٹنڈیا. ایڈا سونا سرگی دا ویلا ہے کی کر دے ہو یار. تو وہ حضرت وہ ایک عارفانہ کلام پڑھ کے اللہ سارا کلام میں نے مجھے مل گیا، لیکن میں جڑا بابے کو سنے میں اتھے کھلوتا ہوں جی. وہ اصل میں وہ کوئی عام نہیں تھا جی، اس کو کسی نے بھیجا تھا. جا بھائی امت ایک سبق بھول گئی یاد کروا جا کے. تو کیا پڑھ کے جگاتا تھا،
ਜਾਗ ਫਕੀਰਾ ਜਾਗ ਵੇਲਾ ਸਰਗੀ ਦਾ, ਜਾਗ ਫਕੀਰਾ ਜਾਗ ਵੇਲਾ ਸਰਗੀ ਦਾ, ਖੁੱਲਾ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਰਬੀ ਦਾ ਹੈ। دربار کھلا ہے جی، چولیاں بچھاؤ جی، نہ تکے کھاؤ ہے، کیونکہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اور جڑے پھر انہاں دے در تے بہندے نے پھر پورے تڑلے نال کہندے نے واہ کیا جود و کرم میں شہ بتا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو ہے یہ تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا ہے۔ ٹھیک ہے جی، دروشی پڑھو گے نا جی؟ ہاں، اور پڑھنا محبت نہ لے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ با کرامت رکھے۔ ماشاءاللہ ہمارے حاجی صاحب، اللہ بڑا سجیا سجایا باغ ہے، اللہ اس باغ میں انجی سجیا رکھے، ایدی حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔